بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عربی کا معلم جلد اول ہے، سبق نمبر 8 ہم نے مکمل تفصیل سے پڑھ لیا ہے، اوزان کلمات۔ آج کے اس ویڈیو کے اندر اسی سے متعلقہ تمرین کو حل کریں گے۔ تو دیکھیں، تمرین میں صرف ایک ہی سوال ہے اور آسان سوال ہے، کلمات ذیل کے اوزان نکالو۔ یعنی یہ کچھ کلمات ہیں، آپ نے ان کا وزن نکالنا ہے۔ یعنی فا کلمہ کے مقابلے میں کون سا ہے، عین کلمہ کے مقابلہ کون سا ہے، اور لام کلمہ کے مقابلے میں کون سا ہے۔ جیسے کہ راجل بروزن فاعول، اس میں جیسے کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ جو اعراب ہے، اعراب جیسے لفظ کے اندر ہوگا ویسے ہی اس کے وزن کے اندر اعراب ہوگا، اعراب کے اندر کوئی فرق نہیں آئے گا۔ اب یہاں پہ دیکھیں، یہ جو اس کا فا کلمہ ہے وہ را ہے، اس کا عین کلمہ وہ جیم ہے، اور اس کا لام کلمہ وہ لام ہے۔ اسی طریقے سے آگے چلیں، شرفن، یہ بھی فعال کے وزن پر ہے، فعال، کیونکہ اس میں عین کلمہ جو ہے اس پہ فتح ہے، تو اس میں فا کلمہ کون سا، شین ہے، عین کلمہ اس میں را ہے، اور اس میں لام کلمہ اس میں فا ہے۔ اب اسی سے اگر دوسرا لفظ بن رہا ہے نا شریف، جیسے کہ اس میں یہ شریف بن رہا ہے، تو آپ نے کیا کرنا ہے، آپ نے جو فا ہے اس کو شین کے مقابلے میں لے آنا ہے، عین کو آپ نے را کے مقابلے میں لے آنا ہے، لام کو آپ نے فا کے مقابلے میں لے آنا ہے، اور جو حرف اضافی ہے جیسے کہ یہاں پہ یا زائد ہے، یا کو آپ بالکل ویسے ہی یہاں پر لے آئیں گے، اس طریقے سے اس کا وزن نکلے گا، فاعیل۔ یا اسی طریقے سے اب یہاں پہ دیکھیں، شین را فا، یہ اس کا مادہ بھی آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس کا مادہ جو ہے وہ شین را فا ہے، اس کے حروف اصلی شین را فا ہیں، اس کا مادہ شین را فا، ایک ہی بات ہے۔ تو یہاں پہ حرف زائد کون سے، ایک یہ شروع میں حمزہ ہے اور دوسرا یہ الف ہے، ان دونوں کو آپ لے آئیں یہاں پہ، اشراف بروزن افعال۔ آگے چلیں، مالکن، یہ تین ہیں، تینوں حرف اصلی ہیں، مالکن بروزن فاعل، بادشاہ۔ اب اس کی جو جمع آتی ہے نا، وہ جمع آتی ہے ملوک۔ اب اس میں تین حرف تو یہی ہو جائیں گے، میم، لام اور کاف اصلی، اور زائد یہ آ جائے گا واو۔ باقی اعراب ویسے ہی آپ یہاں پر لگا دیں، جیسے میم پر ضمہ ہے تو فا پر آپ ضمہ لگا دیں۔ اس کے بعد آگے لام ہے تو یہاں پر عین پہ ضمہ آ جائے گا۔ اس کے بعد آگے واو ساکن ہے، یہاں پہ واو ساکن آ جائے گی، یہاں پہ کاف پہ تنوین ہے، یہاں پر لام پر تنوین آ جائے گی۔ تو اس طریقے سے آپ نے وزن نکالنا ہے۔ اسی طریقے سے آگے دیکھیں، رحمن، اس کا وزن نکلے گا فعلن، اس کا فا کلمہ را ہے، اس کا عین کلمہ ہا ہے، اس کا لام کلمہ میم ہے۔ اسی سے جب رحیم بھی ہے اور اسی سے رحمان بھی ہے، تو رحیم میں یا زائد ہے اور رحمان میں میم کے بعد الف زائد ہے، جو کہ کھڑی زبر کی صورت میں لکھا جاتا ہے، رحیم بروزن فاعل۔ اسی طریقے سے رحمان بروزن فعلان، ایک اس میں میم کے بعد الف زائد ہے، دوسرا اس میں نون زائد ہے، کیونکہ راہا میم یہ تو حرف اصلی ہے نا۔ آگے چلیں، کرمن، سخاوت، بزرگی، یہ کارمن بروزن فعال، فا کلمہ اس کا کاف ہے، عین کلمہ اس کا را ہے، اور لام کلمہ اس کا میم ہے۔ اسی سے جب کریم بنے گا تو یا زائد ہو جائے گا، کریم بروزن فاعل، اس طریقے سے یہاں پہ میم زائد ہے۔ اب اسی سے کرام ہے، کریم کی جمع، تو اس میں الف زائد ہے، کرامن بروزن فعال۔ اب اس میں سمجھنے کی بات یہاں پر یہ ہے کہ جو حرف زائد ہے وہ بالکل ویسے کا ویسا وزن کے اندر آئی جا رہا ہے، اس میں کوئی فرق نہیں ہے، اور جو اعراب ہے، اعراب بھی بالکل ویسے ہی آپ نے وزن کے اوپر لگا دینا ہے، تو اعراب کے اندر کوئی فرق نہیں آئے گا، حرف زائد کے اندر کوئی فرق نہیں آئے گا، بس صرف آپ کو حرف اصلی کی پہچان ہونی چاہیے۔ اسی طریقے سے علم بروزن فعل، اب اسی سے عالم بنا تو اس میں الف زائد ہو جائے گا، عالم بروزن فاعل۔ اسی سے علماء ہے تو عین لام میم یہ تو حرف اصلی ہیں، اور یہ الف اور یہ حمزہ یہ زائد ہے، علماء بروزن فعلاء۔ اور اسی سے عالمون ہے بروزن فاعلون، ایک تو اس میں واو زائد ہے اور دوسرے اس میں عین کے بعد الف زائد ہے، باقی عین، لام اور میم اور یہ حرف اصلی ہیں، اور اسی طریقے سے نون یہ بھی زائد ہے، تو تین حرف زائد ہیں، تین حرف اس کے اصلی ہیں۔ آگے چلیں، اقرب، بچھو کو کہتے ہیں، بروزن فعلل، اس کے چاروں حرف ہی اصلی ہیں۔ اور اس کے بعد آگے دیکھیں، غضنفر، یہ بھی چاروں حرف ہی اصلی ہیں، فعل لل۔
تو اس میں فا عین اور 3 لام ہیں، کیونکہ یہ دیکھیں نا 5 حرفی ہے، غین ضاد نون فا اور رام اور را، تو اس لیے اس کا وزن میں بھی آپ نے 3 حرف لام یہ اضافی کرنے ہیں. یہ زائدہ نہیں ہے لیکن ہے اس کے اصلی ہی ہیں، البتہ یہ ہے کہ 1 لام کے بجائے 3 لام آ جائیں گے، جیسے کہ ہم نے پڑھا تھا کہ رباعی میں 2 لام ہوتے ہیں یہاں پہ، اور خماسی میں 3 لام ہوتے ہیں جیسا کہ ادھر ہے. اب اسی طریقے سے جو علم تھا نا، اس سے یہ علامہ ہے، تو اس کا آپ نے وزن کیا نکالنا ہے، فعالتن. یہاں پہ دیکھیں جیسا کہ ہم نے اس میں سبق کے اندر پڑھا تھا کہ اگر کسی حرف پہ تشدید ہے تو وہ ویسے ہی اس کا وزن نکل آئے گا. اب یہاں پہ دیکھا جائے تو 1 لام زیادہ ہے، ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اس لام وہ آتا جو زائد ہے، لیکن ایسا نہیں ہم نے کیا، بلکہ ہم نے سیدھا کا سیدھا جو عین کلمہ مشدد تھا ویسے ہی ہم یہاں پر لیا ہے. اسی طریقے سے یہ علامہ یہاں پہ تشدید ہے تو یہاں پر وزن میں بھی تشدید آ جائے گی، علامہ بر وزن فعالہ. اب اسی سے وہ تعلیم ہے، اس میں ایک تو تا زائد ہے، دوسرا یا زائد ہے، باقی عین لام میم یہ اصلی ہیں. تعلیم بر وزن تفعیل. تو مادہ جو ہے نا، مادے کے بارے میں آپ نے ذرا تھوڑی سی احتیاط کرنی ہے کہ جو پہلا حرف ہے وہ فا کلمہ کے مقابلے میں آئے، دوسرا حرف عین کلمہ کے مقابلے میں، تیسرا حرف لام کلمہ کے مقابلے میں. اب یہاں پہ دیکھیں نا یہ تعلیم تفعیل ان کا وزن ہے، اگر آپ یہاں پہ جو فا ہے اس کو تا کے مقابلے میں کر دیں گے تو یہ پورے کا پورا وزن خراب ہو جائے گا، پورے کا پورا مادہ خراب ہو جائے گا، پورے کا پورا معنی خراب ہو جائے گا. تو اس لیے اس مادے کو بڑے احتیاط کے ساتھ نکالنے کی ضرورت ہے. اور آگے دیکھیں متکبر، یہاں پہ دیکھیں با پر تشدید ہے تو وزن میں بھی ایسے ہی آ جائے گا. اس کا مادہ کیا تھا، اس کا مادہ کاف با را ہے، متفاعل. اچھا بعض اوقات اس میں یہ بھی ہوتا ہے کہ انسان کو پتہ نہیں چلتا کہ مادہ کون سا ہے. اب جیسے یہی ہے نا، مثال کے طور پہ میں نے اس کا مادہ کیا نکالا، کاف با را. اگر بالفرض ہمیں غلطی لگ جاتی ہے، ہم اس کا مادہ نکال دیتے ہیں تا کاف اور با، تو مسئلے کی بات نہیں ہے. اگر آپ نے مادہ تا کاف با نکالا ہے تو آپ اس میں کریں یہ کہ آپ لغت میں جائیں، آپ اس مادے سے تلاش کریں تا کاف با، آیا آپ کو یہ لفظ ملتا ہے یا نہیں ملتا، یا آپ کو اس کی جو گردان ہے اس کا باب ہے وہ ملتا ہے یا نہیں ملتا. جب آپ تلاش کریں گے تو آپ کو یہ نہیں ملے گا. جب آپ کو یہ نہیں ملے گا تو پھر آپ دوسرے کوئی 3 حرف اس میں سے تلاش کریں. جیسے تا کاف با سے نہیں ملا، آپ میم تا کاف سے دیکھیں، اس میں سے بھی آپ کو نہیں ملے گا. لیکن جب کاف با را اس مادے سے جب آپ لغت سے تلاش کریں گے تو آپ کو پھر یہ والا لفظ مل جائے گا، آپ کو یہ والی گردان مل جائے گی، باب مل جائے گا، آپ کو تفاعل مل جائے گا. تو یہ اس کا طریقہ ہوتا ہے. اسی طریقے سے تکبر بر وزن تفاعل، اور اسی طریقے سے اکرام بر وزن افعال. تو وزن نکالنے میں جو اصول ہے نا وہ لغت ہے، آپ وزن صحیح نکالیں یا غلط نکالیں کوئی مسئلے کی بات نہیں ہے، بس فا عین اور لام آپ نے تلاش کرنے ہیں. جب آپ نے فا عین لام یہ تلاش کر لیے پھر آپ لغت دیکھیں اور لغت سے پھر آپ اس کو تلاش کریں جو آپ نے اپنے گمان کے مطابق اس کا مادہ نکالا ہے، حرف اصلی نکالیں. اگر تو آپ نے صحیح نکالا ہوگا آپ کو لفظ مل جائے گا، اگر آپ نے صحیح نہیں نکالا ہوگا، آپ نے غلط نکالا ہوگا، تو پھر آپ اسی لفظ سے کوئی اور 3 حرف تلاش کر کے اس کو آپ لغت میں دیکھیں، پھر اس میں سے دیکھیں اگر مل گیا تو پتہ چل جائے گا کہ پہلے آپ غلط تھے اب آپ ٹھیک ہیں. اور اگر پھر بھی غلط ہو تو پھر اس کے علاوہ کوئی اور 3 حرف دے کے پھر آپ اس کو لغت سے تلاش کریں. تو اس کی تھوڑی سی نا پریکٹس کرنی پڑتی ہے. جب آپ اس کو کچھ عرصہ لغت کے ساتھ یوز ٹو ہوں گے، اس کو چلائیں گے، دیکھیں گے اور تلاش کریں گے، تو پھر ایسا ایسا انسان کی طبیعت کے اندر ایک ملکہ پیدا ہو جاتا ہے. تو پھر انسان لفظ دیکھتے ساتھ ہی سمجھ جاتا ہے کہ اس کا مادہ کیا ہے، حرف اصلی کون سے ہیں، حرف زائد کون سے ہیں. تو یہ بطور ایک سیمپل کے نمونے کے کچھ الفاظ ہیں جس کو اچھے طریقے سے یاد کریں، اور اسی پیٹرن کے اوپر کچھ الفاظ اور، جیسے قرآن مجید آپ کھولیں، قرآن مجید سے کوئی لفظ آپ کو مل جائے تو آپ جیسے کہتا ہے اولئک علی ھدی من ربہم، اب ہدم آپ کو مل گیا ہے آپ اس کو تلاش کریں. ربہم ہے یہ آپ کو مل گیا، آپ اس کو لغت سے تلاش کریں. تو جب اسے بار بار تلاش کریں گے اور کسی استاد کی رہنمائی لیں گے تو آپ کو اس کے اندر انشاءاللہ کمال پیدا ہو جائے گا.